بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں نصرت مرزا ہوں اور یہ NM TV ہے، اور آج کا موضوع ہے کہ امریکہ اور چین کے درمیان میں جنگ اور اس کے جو اثرات ہیں یا اس کے مضمرات ہیں اس پر ہم آپ بات کریں گے۔ تو چین کی جنگ کے بارے میں، جو چین سے جنگ کے لیے ایک تو پینٹاگان کا خیال یہ ہے کہ چین سے جنگ کیا جائے، وقت آ گیا ہے کہ چین کو سبق سکھایا جائے اور ان کو اپنی طاقت کا لوہا منوایا جائے۔ دوسرا ایک بیوقوف صدر ہے جو امریکہ کا صدر جو رہنا چاہتا ہے، جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے، وہ چاہتا ہے کہ جنگ ہو یا ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ جنگ ہو جائے۔ تیسرا جو ہے وہ اسٹیو بینن ہے، جو کہ ایک امریکی ڈونلڈ ٹرمپ کا جو ہے سیکورٹی ایڈوائزر رہا۔ وہ بہت اس بات کا حامی ہے کہ صاحب چین کے ساتھ ایک جنگ ہونی چاہیے، لیکن یہ آسان بات نہیں ہے۔ بہت بری حالت ہے، ہو جائے گی تمام دنیا کے اندر اگر یہ جنگ شروع ہوئی تو پھر یہ یعنی بہت تباہی مچے گی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ جیسا کہ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ پھر ایک میزائل کے بعد دوسرا میزائل اڑے گا، ایک جہاز کے بعد دوسرا جہاز اڑے گا۔ لیکن ہم جو یہ سمجھتے ہیں، جو خصوصاً جو پینٹاگون کے لوگ ہیں، وہ اس کو بڑا آسان گیم سمجھتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر جنگ امریکہ کی طرف سے شروع ہوئی تو پھر یہ بہت دیر نہیں چلے گی، 2-4 دن کے اندر یہ ختم ہو جائے گی، اور یہ ہفتہ بھی اس میں نہیں لگے گا جنگ کو ختم ہونے میں۔ یہ کم مدت کی جنگ ہوگی، اور اس میں یہ جنگ کو ختم ہونے میں، اور کیونکہ ہم بہت بڑی طاقت ہیں اور ہم اس کو جیسے گیم کھیلتے ہیں، جنگی گیم کھیلتے ہیں کمپیوٹر پر، ایسے وہ کھیل کھیلنا چاہتے ہیں۔ لیکن پھر ان سے پوچھا جائے کہ ویتنام میں کیا ہوا تھا، وہ جو آپ کہتے تھے جنگ جلدی ختم ہو جائے گی، یا آپ نے پھر لاؤس میں کیا ہوا تھا، کمبوڈیا میں کیا ہوا تھا، افغانستان میں کیا ہوا تھا۔ تو جو بیوقوفانہ باتیں یہ لوگ کرتے ہیں کہ صاحب، لیکن یہ کہ اب افغانستان کی جنگ 20 سال سے چل رہی ہے، آپ تو اسے نہیں روک سکے، ابھی تک ہار رہے ہیں وہاں پر۔ سو یہ کہا جا سکتا ہے کہ پینٹاگون جو کا حساب کتاب غلط ہے، وہ اور بلکہ وہ جان بوجھ کے یہ بات کرتے ہیں، اور وہ اپنے روزی روٹی کی کمائی کے لیے، امریکہ کو مصروف رکھنے کے لیے، اور فوج کی جو اتنی بڑی تعداد میں فوج رکھی ہوئی ہے اس کی ضرورت کو محسوس کرانے کے لیے امریکی جو انتظامیہ ہے اس کو یہ امریکہ کو کسی نہ کسی جنگ میں جھونکتے رہتے ہیں، ورنہ تو پھر ان کی تعداد کم ہو جائے گی۔ تو اب سوال یہ ہوگا، اس سے امریکہ کے جنرلوں کی جو ہے بڑی ٹھاٹ باٹ اور عام باقی رہتی ہے، تو وہ جنگ میں کوئی نہ کوئی جنگ کراتے رہتے ہیں۔ اب وہ جنوبی بحری چین میں جنگ کا کھیل کھیل رہے ہیں، اپنا تائیوان میں جنگ کا کھیل کھیل رہے ہیں، اور اس میں جو ایک ان کا رینڈ کارپوریشن ہے، جو کہ ان کی اپنی یعنی بنائی ہوئی رینڈ کارپوریشن تھنک ٹینک ہے، وہ بھی ایسی باتیں کرتا رہتا ہے۔ لیکن یہ ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ 1960 کا زمانہ نہیں ہے رینڈ کارپوریشن جب بنی تھی، تو اب یہ تو 2021 کا زمانہ ہے، چین بہت ترقی کر چکا ہے اور ان کی پٹائی اچھی لگا ہے۔ اب اگر جنگ ہوتی ہے تو امریکہ کے جو تجارتی نقصانات ہیں ان کا ہم تھوڑا سا پہلے سے آپ کا ایک چھوٹا سا جائزہ پیش کر دیتے ہیں، تارانہ جائزہ پیش کرتے ہیں، تو معاملات تو بہت ڈیپ ہیں۔ ایپل کمپنی کو دیکھا جائے تو جو ایپل کمپنی کے آؤٹ لیٹس ہیں جو کہ چائنا کے اندر ہیں، جو کمپنی وہاں مال بناتی ہے، اس کے سارے آؤٹ لیٹ بند ہو جائیں گے امریکہ، اور اس کو $104 بلین کا نقصان ہوگا صرف اس کے اندر۔ دوسرا کہ جو امریکہ کی جو آٹو موبائل کمپنی ہے اس کو شدید نقصان پہنچے گا۔ جتنی گاڑی امریکہ خریدتے ہیں اس سے زیادہ کہیں زیادہ چائنیز خریدتے ہیں امریکہ کی گاڑیاں۔ امریکہ کو اپنی چینی تجارت سے بالکل ہاتھ دھونا پڑے گا، اور آپ اسے خدا حافظ گڈ بائی کرنا پڑے گا، کہ جو چینی تجارت ہے اس سے گڈ بائی کرنا پڑے، جس سے کہ بہت بڑا نقصان چین کا ہوگا۔ اچھا جی، والمیٹ جو ہے، جو دکانیں بند ہو جائیں گی، پلاسٹک کی اشیاء ہی نہیں، صفائی کا سامان کے جو ماپس ہیں وغیرہ جو یہ ملتے ہیں وہ چائنا کے میڈ ہوتے ہیں سارے امریکہ کے اندر، بلکہ ادویات اور موٹر سائیکلیں، بلڈ کی جو بلڈ کے جو کفس ہیں جو ناپتے ہیں اس سے، وہ ساری کی ساری مارکیٹ سے غائب ہو جائیں گی، جو کہ فوری طور پر اس کا نعم بدل ممکن نہیں ہے۔ پھر امریکہ کی چین سے $432 کی اشیاء، امریکہ چین سے $472 بلین کی اشیاء خریدتا ہے، جس میں لو ٹیکنیک ہوتی ہے، ہائی ٹیکنیک کے لوگ کی چیزیں ہوتی ہیں، عام اشیاء کی استعمال کی چیزیں ہوتی ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہے چین سے خریدتا ہے۔ جواباً چین امریکہ سے $163 بلین کی اشیاء خریدتے ہیں، جس میں پیٹرولیم کی اشیاء ہیں، کیلکولیٹر ہیں، سیمی کنڈکٹرز ہیں، لائن انجن ہیں، سویابین ہے، اور دیگر اشیاء۔ اور اس طرح کمپنیاں جو ہر سامان خرید رہی ہیں، جو چین خرید رہا ہے، وہ ساری کمپنیاں پھر بند ہو جائیں گی۔ ایک طرف تو
وہاں چین سے بند ہوں گی، آٹو موبائل کمپنیاں جو سامان خریدتے ہیں وہ بند ہوں گی، اس طرح سے پھر یہ جو ایپل کی جو کمپنی ہیں وہ بند ہوں گی. تو اس کا یہ مطلب ہوا. اور جو سیمی کنڈکٹر ہے وہ خود چین سے آتا ہے یا تائیوان سے آتا ہے، وہ بند ہو جائے گا، اس کو فوری متبادل بند نہیں ہے. پھر جتنے بھی اگر پھر اس کے بعد میں جو لے آؤٹ ہوگا، جو آدمی جو بے روزگار ہوں گے وہ اس کا آپ کیسے کس طرح سے پورا کریں گے. آپ سمجھ لیجئے کہ کمپیوٹر انڈسٹری کا سارا انحصار جو ہے وہ چائنا پر ہے اور تائیوان پر ہے. اگر جنگ ہوئی تو پہلا کام یہ کرے گا چین کے تائیوان پہ جو سپلائی ہے، تائیوان کی جو سپلائی امریکہ کو، اس کو تباہ کر دے گا. تو آپ کے پاس مکمل جو سیمی کنڈکٹر بنانے کا جو سسٹم ہے وہ بند ہو جائے گا. تو اب سوال یہ ہے، اور اس کے علاوہ جو سنگی چھپائی ہے، سنگی چھپائی کا معنی سنگ سے مراد ہے کہ جو پتھروں پہ چھپائی ہوتی ہے، وہ اس کو کہلاتے ہیں ایکسٹریم الٹرا وائلٹ لتھوگرافی مشین جو ہیں وہ صرف چین سے آتی ہیں، وہ مکمل طور پر بند ہو جائیں گی. تو غور سے دیکھا جائے تو یہ پتہ چل جائے گا کہ امریکہ کا کافی حد تک انحصار جو ہے چین پر ہے، چین کے تجارت پر ہے. اس کا متبادل نہ جاپان ہے، نہ انڈیا ہے، نہ ہی تائیوان ہے. اگر ہم مزید گفتگو دیکھیں تو جو اسپارک پلگز آتے ہیں، جو کہ آٹو موبائل کمپنی کے، امریکہ کی آٹو موبائل کمپنی کی جو ایک بڑی سپلائی لائن ہے، ساری سپلائی وہ سارا چائنا سے آتے ہیں. اب یہ چین سے آنا بند ہو جائیں گے تو امریکہ آٹو موبائل بنا تو لے گا، لیکن فوری طور پر اس کی بڑی طرح مساویر ہوگی. لیکن پھر یہ ان کو مگر فوری طور پر کیسے پوری کرے گا؟ اگر امریکہ سے ہٹ کر امریکہ چین سے جنگ کی وجہ دنیا کے ممالک کو امریکہ اور چین کی جنگ جب ہوئی تو صرف امریکہ ہی متاثر نہیں ہوگا، اور بہت سے ممالک متاثر ہوں گے. جو آپ دیکھ لیجئے کہ جو گوگل یہ آپ کو بتا دے گا کہ جو سب سے بڑے تجارتی پارٹنر ہیں ان میں جرمنی ہے، جاپان ہے، آسٹریلیا ہے، روس ہے، جنوبی کوریا ہے، اور جنوبی امریکہ کے جو سارے ممالک ہیں وہ سارے چین پر ڈیپینڈنٹ ہیں. یہ سارے ممالک متاثر ہو جائیں گے، ان کی عالمی معیشت مکمل طور پر تباہ ہو جائے گی. امریکہ پہلے ہی مشکل میں پھنسا ہوا ہے. اب اگر اس کی کرنسی کو دھچکا لگے گا، اگر کرنسی اس کو دھچکا لگ جائے گا تو اس کی مڈل کلاس ڈوب جائے گی. اس کی تجارت دنیا میں کووڈ-19 سے پہلے ہی متاثر ہے. روزگار غائب ہو رہا ہے، لوگ اپنی تنخواہ پہ گزارا کر رہے ہیں، ان کی سوشل لائف ختم ہو رہی ہے، ان کا کیش فلو محدود ہو گیا ہے. وہ گھر میں کب تک بیٹھے رہیں گے؟ بالآخر ساری دنیا جو ہے میں ہنگامے شروع ہو جائیں گے، اور وہ پھر جو ہے امریکہ کے لیے، دنیا بھر کے لیے خطرہ ہو جائے گا. اس کے بعد کیا امریکہ اس کے لوگ بے وقفانہ جنگ کی حمایت کریں گے؟ جو اچانک اور مکمل طور پر دینے والا معاشی تباہی اور کساد بداری پیدا کر دے گا. تو یہ کوئی بھی جو دنیا کا جو ملک ہوگا اور امریکہ کے لوگ خود جو ہوں گے وہ اس کے لیے تیار نہیں ہوں گے کہ یہ کساد بداری امریکہ کو کرنے دیں. اگر ایسا ہوا، یعنی اگر فرض کرو کہ امریکہ کا اتنا لے آف ہو گیا، اتنے بے روزگاری ہو گئی، اور اتنا ان کا معاشی جو گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت مضطرب ہے، کیونکہ وہ تو بہت کھیل کود کے آتی ہیں، بہت جو ہے گھومنے پھرنے کے آتی ہیں، ان کی معاشرتی زندگی تباہ ہو جائے گی. تو پھر وہ دھاوا بول دیں گے وائٹ ہاؤس پر. جوک در جوک اور لہر در لہر جو ہے عوام کی جو ہے وہ وائٹ ہاؤس کا گھیراؤ کرے گی، اور وہ آپ ایسا منظر دیکھیں گے کہ ایک سمندر ہوگا سروں کا جو کہ وائٹ ہاؤس کو گھیرے ہوئے ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹرمپ جو جنگ شروع کرنا چاہتا ہے، یہ پینٹاگون بھی اس کے حق میں ہے، امریکہ کی تباہی کا سامان کر رہے ہیں اور دنیا کی تباہی کا سامان کر رہے ہیں. امریکہ خود بھی یہ جنگ نہ کرے تو امریکہ نے جو حالات دنیا میں پیدا کرتے ہیں وہ بہت خطرناک ہیں. امریکہ دوسرے ملکوں کو جنگ کے لیے اکسا رہا ہے، ان کو اشتعال دلا رہا ہے. دیکھ لیجئے ایران کے افسران کو قتل کر رہا ہے، کبھی کسی ایک افسر کو قتل کر دیتا ہے، تو کبھی ان کے سائنسداں کو قتل کر دیتا ہے، کبھی قاسم سلیمانی کو قتل کرتا ہے، تو کبھی جو ایٹامک سائنس ہے اس کو قتل کرتا ہے. تو اس کو مجبور کر رہا ہے کہ وہ جنگ کرے. انڈیا اور چین کے درمیان میں جنگ کرانا چاہتا ہے، ان کو اسلحہ دے رہا ہے. تائیوان اور چین کے خلاف جنگ کرانا چاہتا ہے، اس کو اسلحہ دیتا ہے. پھر اسلحہ کنٹرول کرنے کے معاہدات سے علیحدگی اختیار کر کے ان کو ایک موقع فراہم کر رہا ہے. نیٹو کو زیادہ سے زیادہ امریکہ کے طرف بڑھا رہا ہے. تو وہ اس سے روس بہت ناراض ہے. اور ہمارے یہاں ایک پیشن گوئی ہے شاہ نعمت اللہ ولی کی کہ ایک رے نامی ملک جو ہے کہ الف نامی ملک کو تباہ کر دے گا مکمل طور پر. تو این ممکن ہے کہ اگر یہ تنگ آمد بدجنگ آمد کے طور پر روس ایسا کر ڈالے کہ امریکہ کو تباہ کر دے. اب وہ ہر ممالک کے خلاف، ہر ملک کے خلاف جو ہے پابندی لگا دیتا ہے.
جس ملک کے خلاف بھی ناراض ہوتا ہے اس کے خلاف پابندی لگا جاتا ہے. اور اگر تجارتی جنگ کر کے چین کے ساتھ میں جنگی کھلواڑ کر رہا ہے اور بحر چین اور آبنائے تاوان میں صورتحال پیدا کر رہا ہے جس سے جنگ ہو جائے، وہ کسی مقام سے بھی جنگ شروع ہو سکتی ہے. اگر جنگ شروع ہو گئی تو پھر کون روکے گا؟ امریکہ صرف تباہ ہو جائے گا. اگر ہم یہ کہیں کہ تباہ نہ بھی ہو تو سب سے زیادہ نقصان امریکہ کو ہوگا. تو ایسا امریکہ کو سوچنا نہیں چاہیے. یہ سوچنا چاہیے کہ ہم مل جل کے کام کریں، اور جو امریکہ اور چین جو ہیں ایک دوسرے کے لیے توام ہیں. دونوں ملکوں کو چاہیے کہ وہ، چین تو مل کے رہنا چاہتا ہے، چین تو تباہی بربادی نہیں کرنا چاہتا، لیکن امریکہ اپنا سکہ جمانا چاہتا ہے، اپنی بالادستی قائم کرنا چاہتا ہے. اس نے جو منصوبہ بنایا ہوا ہے کہ صاحب وہ امریکہ کی بالادستی اس طرح سے قائم ہوگی کہ اگر ایک جنگ ہو جائے، اور اس کے لیے چار اسٹیپ مقرر کیے ہیں کہ پہلا جو برطانیہ امریکہ جو یورپی یونین سے نکل جائے، دوسرا جو ہے وہ بہت بڑی تعداد میں لوگ اپنے گھروں کو واپس جائیں، ماس مائگریشن ہو، تیسرا یہ ہے کہ انفلیشن ہو، جو سب ہو رہا ہے، اور چوتھا یہ ہے کہ جنگ ہو. تو اس سے وہ باز آئے اور وہ ایک دوسرے کو جیو اور جینے دو کی پالیسی پہ عمل کرے. چین اور امریکہ دونوں مل کر کام کریں اور عالمی دنیا کو جو ہے وہ ایک امن کی گہوارہ بنا دیں، تو یہ اچھا ہوگا اور یہ ساری دنیا کے لیے سود مند ہوگا. ناظرین کرام، اس کے بعد اجازت دیتے ہیں. اللہ حافظ.